عمران خان صاحب جمعے کو لانگ مارچ کا اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ یہ خبر بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ عمران خان صاحب بہت بد دل ہو چکے تھے، بہت مایوس ہو چکے تھے اور جمعے کے روز تو بہت ہی ڈاؤن ہو چکے تھے جب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے 5 ارکان نے متفقہ طور پر ان کے خلاف نااہلی کا فیصلہ دیا، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ خان صاحب آپ صادق اور امین نہیں ہیں، آپ جو کرپٹ پریکٹسز ہیں وہ آپ کر رہے تھے۔ دوسری بڑی اہم خبر جو ہے جو آپ کے ساتھ میں آج شیئر کرنا چاہوں گا، لاہور میں آسما جہانگیر کانفرنس ہو رہی ہے۔ اس کانفرنس میں بلاول بھٹو زرداری بھی خطاب کر رہے ہیں اور منظور پشتین نے بھی وہاں پر خطاب کیا۔ اس کے علاوہ جو اعظم نذیر تارڑ ہیں وزیر قانون، وہ بھی وہاں پر موجود ہیں، اور ان کی موجودگی میں ایک ایسا نعرہ لگا جو نعرہ گزشتہ سال بھی لگا تھا اور پورے ملک میں پھر ماحول بڑا خراب ہو گیا تھا۔ اس کانفرنس میں مزید کیا کیا ہوا، بہت ہی اہم سی خبریں جو آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ چائنا کے اندر آج جو پریزیڈنٹ ہیں شی جن پنگ، انہیں 5 سال کے لیے مزید ان کو وہ عہدہ دے دیا گیا ہے، اور وہ کمیونسٹ پارٹی کے سیکرٹری جنرل تیسری بار منتخب ہو گئے ہیں، اور یہ چائنا کی تاریخ میں ماؤ زے تونگ کے بعد دوسرے ایسی شخصیت بن گئے ہیں کہ جو بہت ہی زیادہ پاپولر ہیں، اور انہوں نے اقتدار پر اپنی گرفت جو ہے وہ قائم رکھی ہے۔ اور شی جن پنگ جو فارمولہ ہے اقتصادی ترقی کا اور سوشلزم کا، وہ چائنا کے اندر بہت پاپولر ہو رہا ہے، اور چائنیز جو لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ بڑا سپورٹ کر رہے ہیں۔ لیکن جب کانگریس کا اجلاس چل رہا تھا، ٹھیک اسی وقت کیونکہ چائنا کے بارے میں جب یہ بات کی جاتی ہے نا کہ پاکستان اور چائنا کی دوستی جو ہے وہ سمندر سے گہری ہے، شہد سے میٹھی ہے، ہمالیہ سے بلند ہے، تو لیکن یہ بات بھی تھوڑی سی لوگوں کو سمجھنی چاہیے کہ جو چائنیز ہیں وہ جو تعلقات میں تو پاکستان سے ہمالیہ سے بلند ہیں، لیکن ہمالیہ سے زیادہ گہرے بھی ہیں، اور وہ جو شہد کا جو پروسیس ہے نا بننے کا، وہ اس سے زیادہ ٹرکی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سمندر سے زیادہ گہری ہے نا، تو چائنیز جو ہیں وہ سمندر میں جو جتنا سمندر گہرا ہے اس سے زیادہ گہرے ہیں، اپنی چیزوں کو اوپن نہیں کرتے، ان کا جو سٹائل ہے وہ بہت ہی مختلف ہے۔ پوری دنیا میں اس سٹائل کے اور اس مزاج کے لوگ بہت ہی کم آپ کو ملیں گے جس طرح چائنیز آپ کو ملتے ہیں۔ تو وہاں پر جو سابق صدر تھے جو 2003 سے لے کر 2013 تک چائنا کے صدر رہے، جن کا نام ہو جن تاؤ ہے، انہیں شی جن پنگ کے ساتھ جو چیئر تھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص اندر داخل ہوا، اس نے ان کو بازو سے پکڑا اور پھر وہ اٹھنا نہیں چاہ رہے تھے، انہیں زبردستی اٹھا کے باہر نکالا گیا۔ تو اصل میں یہ ساری کہانی کیا ہے اور یہ کیوں ہوئی ہے؟ تو یہ 3 چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں عمران خان صاحب جو جمعے کے روز لانگ مارچ کا اعلان کرنے جا رہے ہیں، اور عمران خان صاحب نے سوچا کہ جمعے کے روز جب مجھے مایوس کیا گیا، میرے لیے پریشانیوں کے دروازے کھولے گئے اور مجھے نااہل قرار دیا گیا، تو اسی جمعے کے روز وہ لانگ مارچ کا اعلان کریں گے۔ اور عمران خان صاحب بہت شدید پریشان ہیں، فارن فنڈنگ کیس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی طرح توشہ خانہ جو کیس تھا اس کے اندر بھی انہیں بہت زیادہ شرمندہ کیا جا رہا ہے، اور اب عمران خان صاحب جو اپوزیشن میں لوگوں کو چور چور کہہ کر بلاتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے کہ آپ صادق اور امین نہیں ہیں، تو سیم عمران خان صاحب اسی کٹڑے میں کھڑے ہو گئے ہیں۔ اور 2 روز پہلے میں نے ڈان میں ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ نااہلی کے جوہر میں کھڑے ہوئے نواز شریف اور عمران خان، تو آپ دونوں نااہلی کے جوہر میں وہاں پر اس وقت ایک ہی جگہ کھڑے ہوئے ہیں، اور عمران خان صاحب کو بھی اپنے آپ کو کلین کروانا ہے اور نواز شریف صاحب کو اپنے آپ کو کلین کروانا ہے۔ نواز شریف صاحب تو کسی حد تک اپنے آپ کو کلین کروا چکے ہیں، لیکن عمران خان صاحب ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، تو عمران خان صاحب کو اسی جوہر میں جا کر پھینک دیا گیا ہے کہ اب تم ایک دوسرے کے ساتھ بھگتو اور اپنے آپ کو کلین کروانا ہے۔ تو نواز شریف نے جہاں سے کلین کروانا ہے اپنے آپ کو، تو آپ نے بھی مسٹر صادق اور امین اپنے آپ کو مسٹر کلین وہیں سے کروانا ہے، اور وہیں سے، اور وہ جگہ کیا ہیں؟ وہ ہیں عدالتیں۔ عدالتوں میں آپ کو جانا پڑے گا اور وہاں سے آپ اپنے آپ کو کلین کروا کے آئیں گے۔ اور میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب یہ بھول گئے کہ جو ان کو لانے والے تھے وہ ان کو اڑا بھی سکتے ہیں، اور یہی غلط فہمی نواز شریف صاحب کو بھی تھی کہ لانے والے جو ہیں وہ پھر آپ کا کچھ نہیں کر سکتے، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اور یہ بات آپ کو ذہن کے اندر رکھنی چاہیے، اور یہ پاکستان کی زمین کی ایک سب سے بڑی حقیقت ہے کہ پاکستان میں جو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے وہ بہت ہی اسٹرانگ ہے۔ آپ اس رول کو کسی طریقے سے ختم کر کے
اپنے آپ کو سامنے لے کر نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت زیادہ حالات بدلے ہیں, لوگوں کا ذہن بدلا ہے, لوگوں کی سوچ بدلی ہے, لیکن فیکٹ جو ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں. اور وہ کسی کا بڑا مشہور شعر تھا نا کہ اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو طوفان ابھارا کرتے ہیں, طوفان ڈبویا کرتے ہیں, کہتے ہیں کان رکھتا ہے تو دریا کی روانی پہ نہ جا, ہم نے دریاؤں کو چڑھ چڑھ کے اترتے دیکھا, اے موجوں سے کھیلنے والے ذرا یوں بھی اشارہ کرتے ہیں, طوفان ہی اٹھایا کرتے ہیں, طوفان ہی ڈبویا کرتے ہیں. تو اس لیے اس بات کو ذرا ذہن کے اندر رکھ کر آپ کو اپنے جو معاملات ہیں ان کو لے کر چلنا چاہیے. اور خان صاحب کا جو فارن فنڈنگ کیس کے بعد یہاں جو نااہلی کا ایشو پیش آیا, اس کے اندر تحریک انصاف کے لوگوں کے اندر بھی بہت زیادہ بددلی اور مایوسی پیدا ہوئی ہے. پہلے خان صاحب کی کال کے اوپر لوگ جو بڑی تعداد میں نکلا کرتے تھے, اس بار ہم نے دیکھا کہ بہت چھوٹے چھوٹے قافلے تھے, 30, 40, 50, 100, 150, اس سے زیادہ لوگ باہر نہیں نکلے. اور لوگوں کو تھوڑا سا لگا کہ جو ہمیں پڑھایا جا رہا ہے یا صداقت اور امانت کی جو باتیں کی جا رہی ہیں, ان کے اندر جو چورن ہے وہ بھی اتنا زیادہ ٹیسٹی نہیں ہے, کہیں نہ کہیں گڑبڑ وہاں پر بھی موجود ہے. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوئی کہ خود خان صاحب نے اس بات کو تسلیم کیا کہ توشہ خانہ کی جو گھڑی تھی وہ انہوں نے خریدی اور خرید کے باہر بیچ دی. اس سے پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات تھے اس میں بھی ایک بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا, اور عالمی سطح پر بھی پاکستان کو بڑی شرمندگی ہوئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ گھڑی آپ نے باہر جا کر بیچ دی اور وہ گھڑی اصل مالکوں تک پہنچ گئی. اصل مالکوں کو جب یہ پتہ چلا کہ ہمارے ساتھ یہ ہاتھ ہو رہا ہے, ہم نے گھڑی ہاتھ میں پہننے کے لیے دی تھی اور یہ گھڑی ہمارے ساتھ ہاتھ کر رہی ہے, تو وہ پھر وہاں پر بھی بڑی صورتحال جو ہے پیچیدہ ہوئی, اور پھر ملکوں کے درمیان تعلقات پر بھی اس کا اثر پڑا. اور پھر آپ نے خان صاحب کے آخری ٹائم میں دیکھا ہوگا کہ معاملات سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان بڑے سرد تھے. اور دوسری بات یہ کہ تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں, خود ان کے ذہنوں کے اندر اب یہ بات آ رہی ہے کہ پاکستان میں سارا ہی گول مال ہے. اور آپ کے علم میں ہے کہ یہ خبر ایک جو جرنلسٹ ہیں رانا ابرار, انہوں نے RTI یعنی جو رائٹ ٹو انفارمیشن لا ہے اس کے تحت درخواست دی تھی کہ مجھے بتایا جائے کہ خان صاحب نے جو چیزیں توشہ خانہ میں باہر سے آئی ہیں وہ کیا تھیں, ان کی قیمت کیا تھی, اور کس قیمت پر انہیں فروخت کیا گیا, کہاں پر فروخت کیا گیا, اور جو اصل قیمت تھی اس کے بجائے ان کی قیمت کیا لگائی گئی. تو یہ ساری خبریں وہ نکالنا انہوں نے شروع کی. انہیں بڑی دھمکیاں دی گئیں. ان کی بوڑھی والدہ سے یہ کہا گیا کہ آپ کے بیٹے کی لاش گھر میں آ سکتی ہے. اور وہ 3 جگہ جاب کر رہے تھے, تو جہاں جاب کرنے جاتے انہیں نوکری سے فارغ کروا دیا جاتا تھا, کیونکہ گورنمنٹ تحریک انصاف کی تھی بقول ان کے. اور شاہ خانزادہ صاحب کے ساتھ جیو ٹی وی پر شو میں انہوں نے پورا اپنا کیس جو ہے وہ سارا وہاں پر بیان کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں مثال چلتی رہیں. تو خان صاحب ایک طرف آزادی صحافت کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ صادق اور امین ہیں. تو الیکشن کمیشن کہ ان فیصلوں نے, اور خصوصاً جو فارن فنڈنگ کا کیس آپ جان بوجھ کے لیٹ کرواتے رہے, تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے خان صاحب کے جو فالوور تھے, جو خان صاحب کے ساتھ اس وجہ سے جڑے ہوئے تھے, وہ سمجھتے تھے کہ خان صاحب 100% صادق اور امین ہیں اور یہ اپنا سب کچھ بیچ باچ کے پاکستان اس لیے آئے ہوئے ہیں کہ یہ پاکستان کی خدمت کریں, سارا کچھ کریں. لیکن یہ نا کہ حالیہ فیصلوں کی وجہ سے ان کارکنوں کے دلوں کے اندر بھی یہ بات پیدا ہوئی ہے کہ کہیں نہ کہیں پنگا ہو رہا ہے اور چیزیں جو ہیں اسی طریقے سے نہیں ہیں جس طرح بیان کی جا رہی ہیں. دوسری بات یہ کہ خان صاحب کا جو بیانیہ تھا کہ امپورٹنٹ حکومت نامنظور, اور امریکہ نے ان کی حکومت جو ہے وہ ختم کی ہے, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ خود ان کی پارٹی کے لوگوں کے اندر بھی وہ بیانیہ کچھ زیادہ قابل قبول نہیں رہا. سابق نہیں موجودہ صدر عارف علوی صاحب نے خود ایک آسمہ شرائل صاحب کو انٹرویو دیا, اس میں انہوں نے کہا کہ وہ اس بات کو نہیں مانتے, یہ کوئی سازش وغیرہ جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے. یعنی ان کی پارٹی کے سب سے اہم ترین آدمی جو پاکستان کے صدر ہیں وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور خود پھر پارٹی ایاز امیر صاحب جو ہیں وہ تو ٹوٹلی اس کو بکواس کہہ چکے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ آرمی چیف اور جو فوج کے جو لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے, اور یہ خام خواہ امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہیں اپنی سیاست کے لیے خراب کرنے کی جو کوششیں وہ کی جا رہی ہیں. تو خان صاحب کو بہت سی جگہوں پر بہت زیادہ دھچکے جو ہیں وہ لگنے شروع ہوئے ہیں. اگرچہ کہ انہوں نے حالیہ الیکشن جو ہے وہ جیت لیا ہے, اور ان میں 6 سیٹیں ان کو ملی ہیں, لیکن اس کے باوجود
ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے لیے جو مسائل ہیں وہ آہستہ آہستہ ان کے دروازے، ان کی کھڑکیاں اور روشندان جو ہے وہ کھلتے جا رہے ہیں۔ دوسری بات میں کرنا چاہوں گا آسما جہانگیر کانفرنس کے بارے میں۔ گزشتہ سال بھی لاہور میں آسما جہانگیر کانفرنس ہوئی تھی، اس میں بڑی متنازع قسم کی نعرے بازی ہوئی تھی، اور وہ جو نعرے بازی ہے وہ اس بار بھی ہمیں وہاں پر سننے میں دکھائی دے رہی ہے۔ اور وہاں پر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے خطاب کیا، اور جب بلاول صاحب خطاب کر رہے تھے تو اچانک سے حال میں نعرے بلند ہونا شروع ہوئے، علی وزیر کو رہا کرو، علی وزیر کو رہا کرو۔ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب سندھ میں ان کی پارٹی کی گورنمنٹ ہے اور مرکز میں وہ پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں، تو بلاول صاحب نے وہاں پر بڑی عجیب سی باتیں کر دی۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پر نعرے بازی مت کرو، وہاں جا کے نعرے لگاؤ جو انہیں رہا کر سکتے ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہو گیا کہ عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ حکومت تو میری تھی لیکن حکومت کوئی اور کر رہا تھا، تو آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہیں رہا نہ کیا جائے؟ یعنی نہ انہیں اسمبلی کے اجلاس میں بلایا جاتا ہے، نہ آپ وہاں سندھ میں آپ کی گورنمنٹ آپ انہیں رہا کر سکتے ہیں، تو پھر کس نے رہا کرنا ہے؟ تو لوگوں کو یہ بتائیں کہ آخر کون رہا کرے گا انہیں؟ تو یہ ایک بڑا کویسچن ہے جو وہاں پیدا ہوتا ہے۔ تو بلاول صاحب جس کی طرف اشارہ کر رہے تھے سب میں تو سب کو آ گئی ہے، لیکن لوگ ہی پھر یہ کہتے ہیں نا، پھر آپ لوگ کس لیے ووٹ مانگتے ہیں، آپ لوگ پھر کس اختیار کی بات کرتے ہیں، آپ لوگ کس طاقت کی بات کرتے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ پرابلم تو ہیں وہاں پر بہت سی چیزوں کے بارے میں۔ اچھا، چین کے حوالے سے مختصراً تھوڑی سی میں بات کروں گا کہ چین میں شی جن پنگ اپنی 6 نئے لوگوں کے ساتھ وہ اس وقت اقتدار میں آ چکے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ماؤ زے تونگ کے بعد وہ دوسرے بڑے لیڈر ہیں جو چین کے اندر بڑے پاپولر ہوئے ہیں، لیکن ان کے اوپر کچھ الزامات وغیرہ بھی لگائے گئے ہیں جو بہت محدود سطح پر ہیں، لیکن بہرحال وہ الزامات ان کے اوپر ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگوں کی جو رائے ہے اس کو ڈسٹرائے کرنے میں کوئی رول پلے کر رہے ہیں۔ لیکن جو چین کا عمومی مزاج ہے اور جو لوگ ہیں وہ انہیں پسند کر رہے ہیں، خصوصاً امریکہ کے ساتھ جو ریلیشن شپ تھی یا تائیوان کے ایشو پر ان کا جو ریئیکشن آیا، ان ساری صورتحال کے اندر جو چین میں شی جن پنگ کا جو فارمولہ ہے اس سے بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے، اور چینی صدر یہ بات کرتے ہیں کہ وہ پوری دنیا میں ہم نصیب معاشرے کے قیام کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے 100 ملکوں کے بارے میں یہ بات بھی کہی ہے کہ کس طریقے سے ان 100 ملکوں کو غربت سے نکالا جائے اور ان کی جو اکانومی ہے اس کو بہتر کیا جائے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں معاملات کو بہتر بنانے کے لیے جنگیں اختیار کی جاتی ہیں، اسلحہ اور اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن چائنا اور جاپان یہ جس طرح کے ملک ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ تجارت کے ذریعے معاملات کو بہتر بنانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اور ان کی جو ڈپلومیسی ہے اس کی جو راستے ہیں وہ باقی دنیا سے بہت حد تک مختلف ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ چائنا نے گزشتہ 40 سال میں 80 کروڑ افراد کو غربت سے باہر نکالا ہے، اور صرف غربت سے باہر نہیں نکالا بلکہ ان کو امارت کی منزل کے تک پہنچایا اور امارت کے سفر کی طرف ان کو لے کر گئے ہیں۔ لیکن وہاں پر جو ایشو ایک تھوڑا سا پیش آیا کہ سابق صدر جو بہت امپورٹنٹ پرسنالٹی تھے ہو جن تاؤ، وہ کانگریس کے 20ویں کانگریس جو تھی اس کے اجلاس میں بیٹھے ہوئے تھے گزشتہ روز، تو وہاں پر کچھ لوگ آئے اور پوری دنیا کی میڈیا نے ان کو دکھایا اور انہیں ان کی سیٹ سے اٹھانے کی کوشش کی، اور انہوں نے جو صدر شی کے جو پوائنٹ تھے ان کو اس طرح کھینچنے کی کوشش کی، تو صدر چین نے اپنے پوائنٹ واپس لے لیے، بڑے سٹائل کے ساتھ، بڑے تحمل کے ساتھ انہوں نے واپس لیے، اور پھر ان کی جو فائل تھی وہ جو لوگ ان کو اٹھا کے لے جا رہے تھے ان کے حوالے کی گئی۔ یہاں پر ایک تھوڑی سی بات ہے کہ پورے ہال کے اندر کوئی شخص نہیں کھڑا ہوا کہ آپ ہو جن تاؤ کو کیوں اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں اور کدھر لے کے جا رہے ہیں اور کس وجہ سے لے کر جا رہے ہیں۔ کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں ہوئی، پورا حال اسی طرح بیٹھا رہا اپنی نشستوں پر۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ واقعہ اگر پاکستان میں ہوتا تو یہ دنیا کی کسی اور ملک میں ہوتا تو حالات سارے بدل چکے ہوتے، ڈسکشن سٹارٹ ہو چکی ہوتی، ایشو بن چکا ہوتا بہت بڑا۔ عالمی میڈیا پر ایشو تو سارا بنا ہے، لیکن ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا کہ ایشو کیا ہوا تھا، کیوں اٹھایا گیا، کس وجہ سے اٹھایا گیا۔ اور اکثر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ بھی پلاننگ کا حصہ تھا اور یہ پورا پری پلان تھا کہ اس طریقے سے کیا جائے گا وہاں پہ، لیکن خیر بہرحال کیونکہ یہ ساری باتیں، کیونکہ چائنا سے خبریں بہت ہی کم آتی ہیں، اطلاعات بالکل چائنا سے وہی اطلاع باہر آتی ہے جو چائنیز چاہتے ہیں کہ یہ اطلاع باہر جائے۔ کوئی اطلاع، کوئی انفارمیشن، یہ رومر، یہ افواہیں، یہ گپ شپ، یہ کچھ بھی باہر نہیں آتی، اور اس وجہ سے آپ اپنے زیوم ہی کر سکتے ہیں تجزیے، تبصرے، حقیقت جو ہے ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتی۔